السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب منتخب الحسامی اور کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم الشرع فرق بین وجوب الاداء ووجوب القضاء فجعل القدرة الممكنة شرطا لوجوب الاداء دون القضاء لأن القدرة شرط الوجوب ولا يتكرر الوجوب في واجب واحد، والشرط كونه متوهم الوجود لا كونه متحقق الوجود، فإن ذلك لا يسبق الأداء، ولهذا قلنا إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر في آخر الوقت تلزمه الصلاة خلافا للزفر والشافعي رحمه الله لجواز أن يظهر في الوقت امتداد بتوقف الشمس كما كان لسليمان عليه السلام، فصار الأصل مشروعا ووجب النقل للعجز فيه ظاهرا كما في الحلف على مس السماء، وهو نظير من هجم عليه وقت الصلاة وهو في السفر أن خطاب الأصل يتوجه عليه ثم يتحول إلى التراب للعز الحالج۔ تو پیارے بچوں، ابھی آپ نے عبارت سنی۔ آج کی اس عبارت میں صاحب کتاب وجوب ادا اور وجوب قضا کے درمیان فرق بیان کر رہے ہیں۔ فرق کا خلاصہ ہم بعد بتائیں گے، دو لفظوں میں ہم اتنا بتائیں کہ جو بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ وجوب ادا جس قدرت سے واجب ہوگی، وجوب ادا کا ثبوت جس قدرت سے ہوگا، اس قدرت سے وجوب قضا کا ثبوت نہیں ہوگا۔ یہ فرق بیان کر رہے ہیں دونوں کے درمیان۔ لیکن اس فرق کو سمجھنے کے لیے بچوں، مصنف علیہ رحمت و رضوان کی بات کو سمجھنے کے لیے پہلے تمہید کے طور پر کچھ باتیں ذہن نشین کر لینا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ تکلیف ما لا یطاق، یعنی بندہ کو ایسی چیز کا مکلف بنانا جو اس کے بس میں نہ ہو، جائز ہے یا نہیں۔ پھر تکلیف ما لا یطاق کا وقوع ہے یا نہیں، دو سوال ہو گئے۔ تو اس میں تھوڑی تفصیل ہوگی بچوں۔ سب سے پہلی بات، تکلیف ما لا یطاق جائز ہے یا نہیں، یعنی یا واقع ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ تکلیف ما لا یطاق کی بچوں تین قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تکلیف ما لا یطاق اس چیز کی تکلیف دینا جس کا وجود ممتنع ہو، جو محال عقلی ہو، جو محال لذاتی ہی ہو، جس کو ہم کہیں محال بالذات، جیسے اجتماع نقیضین، وہ محال بالذات ہے۔ تو اگر ایسے محال کی تکلیف دی جائے تو یہ بھی تکلیف ما لا یطاق ہے۔ اور ایک تکلیف ما لا یطاق وہ ہے کہ جو ممکن بالذات تو ہو لیکن عادتاً اس کا وجود نہ ہوتا ہو، وہ محال ہو عادتاً، جیسے کہ ہوا میں اڑنا ممکن بالذات ہے لیکن عادتاً بغیر کسی آلے کے اڑنا یہ متصور نہیں ہے، تو اس کو محال عادی کہتے ہیں۔ ایسے ہی جسم کی تخلیق، وہ بھی کیا ہے؟ محال عادی ہے۔ اور تیسری وہ صورت جو ممکن بالذات ہو اور عادتاً بھی محال نہ ہو، وہ بلکہ وہ محال بالغیر ہو، جیسے کہ ابو جہل یا ابو لہب کا ایمان لانا ممکن بالذات ہے، انسان ہیں وہ، اس لیے ان کا ایمان لانا یہ متصور ہے، ان کو اختیار ہے، وہ چاہے ایمان لائیں یا نہ لائیں، انہیں اختیار ہے، وہ اختیار ابھی بھی موجود ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا علم اور اس کا ارادہ ان لوگوں کے عدم ایمان سے متعلق ہیں۔ عدم ایمان سے متعلق ہونے کی وجہ سے یہ لوگ ایمان تو نہیں لائیں گے، لیکن ان کا اختیار ابھی بھی ختم نہیں ہوا۔ تو یہ ان لوگوں کا ایمان لانا یہ ممکن بالذات ہے اور محال بالغیر ہے، کیونکہ ارادہ الہیہ اور علم الہی ان کے عدم وقوع سے متعلق ہے۔ تو تین طرح کے محالات ہوئے بچوں، اب تک ہم نے جو تین طرح کے محالات بیان کیے، یا تکلیف ما لا یطاق تین طرح کی ہے، یا تکلیف ما لا یطاق مت کہو بلکہ یہ کہو ما لا یطاق تین طرح کے ہوئے۔ اب ان کی تکلیف، کس کی تکلیف صحیح ہے اور کس کی تکلیف صحیح نہیں۔ تو پیارے بچوں، قسم اول جو ہے
یعنی جو محال عقلی جسے ہم کہہ رہے ہیں، جو محال بالذات ہے، اس میں جمہور کا مذہب یہ ہے کہ اس کی تکلیف ناجائز ہے، نہ اس کا وقوع ہے، یعنی تکلیف جائز بھی نہیں ہے اور وقوع بھی نہیں ہے۔ البتہ اشاعرہ کی ایک جماعت کے نزدیک عقلاً اس کا مکلف بنانا جائز ہے، لیکن اس کا وقوع وہ لوگ بھی نہیں مانتے۔ اور قسم ثانی میں تکلیف کا عدم یعنی تکلیف کا عدم وقوع متفق علیہ ہے۔ قسم ثانی میں تکلیف واقع نہیں ہے، البتہ جواز میں اختلاف ہے۔ اشاعرہ کہتے ہیں کہ اس کا مکلف بنانا جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کا مالک حقیقی ہے، وہ ان کو اختیار ہے، بندے کو اختیار اللہ نے دیا ہے، اور اللہ کو اس اختیار ہے کہ اللہ اس طرح سے چاہے تصرف فرمائے۔ تو قسم ثانی میں بچوں عدم وقوع میں اتفاق ہے کہ اس کی تکلیف واقع نہیں ہے، لیکن جواز میں اختلاف۔ اشاعرہ اس بات کے قائل ہے مکلف بنانا جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کا مالک حقیقی ہے، وہ جس طرح کا چاہے تصرف کرے، اس کا کوئی بھی تصرف قبیح نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ لیکن تیسری قسم جو کہ ممکن بالذات اور محال بالغیر ہے، جیسے کہ ایمان ابو جہل ہم نے مثال دی تھی، اس کا مکلف بنانا جائز بھی ہے اور اس کا وقوع بھی ہے۔ جیسے ابو جہل اور ابو لہب کا ایمان کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں یہ بات متعین تھی کہ وہ ایمان نہ لائیں گے، پھر بھی یہ ایمان کے مکلف ہیں۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ کیوں مکلف ہیں؟ کیونکہ بذات ایمان لانا ان کی قدرت میں تھا، اور تکلیف کا مدار قدرت و اختیار کی بقا پر ہی تو ہے۔ قدرت و اختیار کی بقا ہو تو مکلف ہو جائے گا بندہ۔ اللہ کے علم ازلی میں ان کا ایمان نہ لانا طے ہونے سے ان کا اختیار زائل نہیں ہوا، اس لیے قسم ثالث کے بندہ مکلف ہے۔ ایسے مالا یطاق کی تکلیف جائز بھی ہے اور واقع بھی ہے۔ دوسری بات یہاں پر تمہید کے طور پر یہ بھی سمجھیں کہ جس قدرت سے بندہ مکلف ہوتا ہے، وہ قدرت کی دو طرح کی قدرت ہوتی ہے۔ قدرت حقیقیہ ہوتی ہے۔ قدرت حقیقیہ سے مراد اللہ کی توفیق ہے، یعنی جو فعل کام کرنے کے ساتھ ساتھ جو قدرت ہوتی ہے وہ قدرت حقیقیہ کہلاتی ہے، اسی کو توفیق کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتی ہے قدرت بمعنی سلامتی اسباب و آلات، یہ قدرت متعارفہ کہلاتی ہے۔ قدرت حقیقیہ بندے کے فعل کے ساتھ ہوتی ہے، یہ متعین ہے بچوں، اور وہی قدرت حقیقیہ فعل کی علت بھی ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف قدرت متعارفہ یا قدرت بمعنی سلامتی اسباب و آلات وہ فعل پر مقدم ہوتی ہے۔ اب قدرت دو طرح کی ہو گئی، قدرت حقیقیہ اور ایک قدرت متعارفہ۔ قدرت متعارفہ یہ فعل پر مقدم ہوتی ہے، اور یہی قدرت متعارفہ مدار تکلیف ہے، اسی کی بنا پر بندہ مکلف ہوتا ہے۔ قدرت حقیقیہ مدار تکلیف نہیں ہے، کیونکہ قدرت حقیقیہ اگر مدار تکلیف ہوتی تو کافر مکلف نہ ہوتا ایمان لانے کا، کیونکہ توفیق نہیں ملی تھی اسے۔ تو قدرت حقیقیہ تو اس کے لیے پائی نہیں گئی، تو وہ مکلف کیوں ہوگا؟ اگر اسے توفیق ملتی تو وہ بھی ایمان ضرور لاتا۔ اس کا مطلب یہ قدرت حقیقیہ اس کے حق میں ہے ہی نہیں، تو پھر ایسی صورت میں اس کا وہ ایمان کا مکلف ہی نہیں رہے گا، حالانکہ ایمان کا مکلف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مدار تکلیف وہ قدرت حقیقیہ نہیں بلکہ قدرت متعارفہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ دوسری ایک وجہ اس کی ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ قدرت مدار تکلیف ہے، جو قدرت مدار تکلیف ہے اس کا فعل پر مقدم ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ قدرت فعل کے لیے شرط ہوتی ہے، اور ہر شرط کسی بھی شے کی جو بھی شرط ہوتی ہے وہ شے پر مقدم ہوتی ہے، مشروط پر مقدم ہوتی ہے اور اس سے پہلے ہوتی ہے۔ اور قدرت حقیقیہ فعل پر مقدم ہوتی نہیں ہے بلکہ وہ فعل کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے، اس لیے قدرت حقیقیہ کو مدار تکلیف نہیں بنایا جا سکتا۔ ہاں قدرت متعارفہ
وہ فعل سے پہلے ہوتی ہے، اس لیے قدرت متعارفہ ہی مدار تکلیف ہے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ پھر جو قدرت متعارفہ بمعنی سلامتی اسباب و آلات جو ہم کہہ رہے ہیں، اس قدرت متعارفہ یہی مدار تکلیف ہے۔ پھر اس مدار تکلیف جو قدرت ہے اس کی دو قسمیں، ایک قدرت ممکنہ اور ایک قدرت میسرہ۔ قدرت ممکنہ وہ ادنا مقدار قدرت ہے جس سے بندہ فعل کو ادا کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ قدرت ممکنہ ادنا مقدار قدرت، قدرت کی ایک ادنا سی مقدار جس سے بندہ کو فعل کو ادا کرنے پر قادر ہو جائے، وہ قدرت ممکنہ کہلاتی ہے۔ مثلا مال ہے زکوٰۃ کے لیے، تو صرف مال کا پائے جانے سے زکوٰۃ واجب ہو ہے تو یہ قدرت ممکنہ کہلائے گی۔ تو مال یہ زکوٰۃ کے لیے قدرت ممکنہ ہوگا۔ اسی قدرت ممکنہ کا دوسرا نام قدرت مطلقہ یا قدرت قاصرہ بھی ہے۔ بات سمجھائی بچوں؟ اور دوسری قسم ہے اس کی قدرت میسرہ۔ قدرت میسرہ وہ قدرت ہے جس سے فعل پر بندہ قادر بھی ہو جاتا ہے اور فعل کی ادائیگی آسان اور سہل بھی ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیے قدرت میسرہ قدرت ممکنہ پر بڑھ گئی کیونکہ فعل کے ادا پر قادر بھی ہو رہا ہے بندہ اس کے ذریعے سے، جو قدرت ممکنہ میں ہوتا ہے۔ مزید کیا، اس ادائیگی میں آسانی بھی پیدا ہو جا رہی ہے اس کی بنا پر، یہ قدرت ممکنہ میں نہیں تھی۔ تو ایک درجہ قدرت میسرہ تھا، قدرت ممکنہ پر بڑھ گئی۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ مثال اس کی جیسے کہ زکوٰۃ میں نصاب پر حولان حول ہو جانا یا مال کا مال نامی ہونا۔ تو مال نامی ہونا نفس مال کی بنا پر تو ادا پر قادر ہے لیکن آسانی نہیں ہے، لیکن مال نامی ہونے میں آسانی ہو جائے گی نا، ایسی سال گزرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ قدرت میسرہ کی مثال ہوگی۔ اب ہم اصلی گفتگو کی جانب آتے ہیں کہ مصنف نے کہا کہ وجوب شریعت نے وجوب ادا اور وجوب قضا کے درمیان فرق کیا ہے۔ کیسے فرق کیا ہے کہ قدرت ممکنہ کو وجوب ادا کے لیے شرط قرار دیا ہے لیکن وجوب قضا کے لیے شرط قرار نہیں دیا اس کو۔ کیوں وجوب ادا کے لیے شرط قرار دیا اور وجوب قضا کے لیے شرط قرار نہیں دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو فرق کیا ہے اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ بات سمجھنا ہے، دوسری بات یہ دیکھنا ہے کہ وجوب ادا کے لیے قدرت ممکنہ شرط ہے اور وجوب قضا کے لیے نہیں۔ وجوب ادا کے لیے شرط ہے، اسی وجہ سے اگر کوئی شخص کو اتنا سا وقت ملا کہ وہ تحریمہ کہہ سکے تو قدرت ممکنہ تو پالی گئی۔ اب قدرت ممکنہ کی بنا پر شے واجب ہو جاتی ہے، لہذا اس کے ذمہ نماز واجب ہو جائے گی۔ جب ذمہ نماز واجب ہو جائے گی تو قدرت ممکنہ کی بنا پر وہ مکلف ہو گیا اس کا کہ اس کے وجوب کا وہ اس کو ادا کرے۔ اگر وقت پالے، اگر اسے وقت اتنا مل جا رہا ہے کہ وہ یعنی اگر نماز شروع کی اس نے یا وضو کیا اور وضو کر کے نماز تحریمہ کا وقت ملا تھا، نماز شروع کر دی، تو اب اگر وقت دراز ہو جائے تو اسے پڑھ لے، اور وقت دراز نہ ہو تو پھر وہ نماز اس کے ذمہ واجب رہے گی، اس کی قضا لازم رہے گی۔ بات سمجھائی؟ یہ قدرت ممکنہ کی بنا پر وجوب ثابت ہوا ہے، یہ اس پر تفریع ہے۔ بات سمجھائی؟ ہاں، وجوب قضا کے لیے قدرت ممکنہ شرط نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے شرط؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی بتا رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں دھیان سے سنیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قدرت ممکنہ وجوب قضا کے لیے شرط نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ما قبل میں اس سے پہلے آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے، یہ بات گزر چکی ہے کہ جو ادا کا سبب ہے وہی قضا کا سبب ہے۔ تو سبب ادا سبب قضا ہے، کوئی سبب الگ سے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ، قضا کا مطلب یہ ہوا کہ جس سبب کی بنا پر ادا واجب ہوئی تھی اس کو ادا نہ کر سکا، وہی واجب اب تک باقی ہے، اس واجب کا باقی رہنا ہی تو قضا ہے۔ یہی تو مطلب ہوا۔ تو وجوب ادا کا سبب
وجوب قضا کا سبب ہے، دونوں کا سبب ایک ہی ہے. تو یہاں پر واجب الگ سے نہیں ہوا قضا کی صورت میں، بلکہ قضا نام ہے اسی واجب کا جو کہ ادا تھا، جس سبب کی بنا پر ادا واجب ہوئی، اسی واجب کا باقی رہنا ہی تو قضا ہے، تو الگ سے واجب نہیں ہوا. تو وجوب ادا اور وجوب قضا دونوں میں وجوب تو ایک ہی ہے، اور جب ایک ہی ہے تو اب اگر قدرت ممکنہ کو وجوب قضا کے لیے شرط قرار دے دے تو قدرت ممکنہ وجوب ادا میں بھی تھی، وہاں پر پالی گئی، اب وجوب قضا میں بھی قدرت ممکنہ شرط ہو تو یہ شرط تو مقرر ہو گئی، اور تکرار شرط وہ تکرار مشروط کی تقاضا کرتی ہے. لہذا اب وجوب قضا کے لیے اگر قدرت ممکنہ کو شرط قرار دے دیا جائے تو تکرار شرط کی بنا پر واجب میں تکرار لازم آئے گی، جبکہ وجوب قضا میں جو واجب ہے وہ الگ سے واجب نہیں ہے، بلکہ وہی ادا والا واجب باقی ہے، اسی کی بقا کا نام قضا ہے. تو واجب الگ نہیں ہے. تو واجب واحد میں یہاں پر اگر قدرت ممکنہ کو شرط قرار دے دیا جائے تو واجب واحد میں وجوب کی تکرار لازم آئے گی، اس لیے وجوب قضا کے لیے قدرت ممکنہ شرط قرار نہیں دی گئی. بات سمجھ میں آئی بچوں؟ جب وجوب قضا میں قدرت ممکنہ شرط نہیں ہے تو اب ثابت ہو جائے گا کہ اگر وقت مل جائے قضا کرنے کا تو قضا کر لے، اور اگر قضا کرنے کا وقت نہ ملے تو ایسی صورت میں فدیہ کی وصیت کرے، یا تو فدیہ کی وصیت کرنا لازم، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکے تو گنہگار ہوگا. اس کی دلیل یہ ہے کہ آخر عمر میں فوت شدہ فرائض کی تلافی ضروری ہے، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ آخر عمر میں اس کی فوت شدہ تمام نمازوں اور روزوں کی ادائیگی پر وہ قادر نہیں ہے، تو نتیجہ وصیت یا گناہ کی صورت میں ہوگا. بہرحال وجوب قضا کے لیے قدرت ممکنہ شرط نہیں ہے، کیونکہ اس سے فعل مطلوب نہیں ہوتا. کیا؟ فعل مطلوب نہیں ہوتا ہے اس سے. ہاں، اگر مکلف سے قضا کرانا مطلوب اگر ہو جائے، طلب کر لی جائے قضا کرو، تو اس صورت میں قدرت ممکنہ شرط بھی ہوگی، یاد رکھنا، کیونکہ بغیر قدرت کے مکلف سے فعل طلب کرنا یہ جائز نہیں ہے. تو یہ جو قدرت ممکنہ جو شرط نہیں ہے وجوب قضا کے لیے، یہ اس وقت ہے جب کہ قضا کا مطالبہ نہ ہو، اور اگر قضا کا مطالبہ ہو جائے تو ایسی صورت میں قضا کا مکلف ہو گیا بندہ. جب مکلف ہوگا اور تکلیف بغیر قدرت کے ہوتی نہیں ہے تو اب ایسی صورت میں قدرت ممکنہ کو شرط ماننا لازم ہوگا. بات سمجھ آئی؟ اسی کو ہم اب مصنف کی عبارت سے سمجھائیں. مصنف کی عبارت کا مطلب بتا دیں. پہلے مفہوم تو ہم نے بتا دیا، لیکن مصنف کی عبارت کا ترجمہ لگاتے ہیں. ثم الشرع فرق بین وجوب الادا و وجوب القضا، پھر شریعت نے وجوب ادا اور وجوب قضا کے درمیان فرق کیا ہے. فجعل القدرت الممکنہ شرطا لوجوب الادا، تو قدرت ممکنہ کو وجوب ادا کے لیے شرط قرار دیا، دون القضا، وجوب قضا کے لیے شرط قرار نہیں دیا. کیوں؟ لأن القدرت شرط الوجوب، کیونکہ قدرت شرط وجوب ہے، یعنی وجوب ادا کے لیے شرط ہے وہ، تو اور قضا وہی واجب ہے جو کہ ادا کا واجب تھا، اسی کے ادا کا واجب ہی باقی ہے، اس لیے اسے قضا کریں تو وہ الگ سے واجب نہیں ہے. فرماتے ہیں ولا یتکرر الوجوب فی واجب واحد، اور شرط اگر قدرت ممکنہ کو شرط قرار دیا جائے تو تکرار شرط کی بنا پر تکرار مشروط یعنی تکرار وجوب ہوگا، اور واجب واحد میں وجوب کی تکرار نہیں ہوتی ہے. ولا یتکرر الوجوب فی واجب واحد، واجب واحد میں وجوب کی تکرار نہیں ہوتی ہے. بات سمجھائی؟ والشرط کون ہو متوہم الوجود. بہرحال جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ قدرت ممکنہ یہ مدار تکلیف ہے، وجوب ادا کے لیے یہ شرط ہے. وجوب ادا کے لیے شرط ہے، کیا اس میں بھی تو دو صورتیں ہیں، کیا یہ قدرت ممکنہ نفس الامر اور خارج میں متحقق ہوگی تبھی بندے پر واجب ہوگا امر، کوئی شے واجب ہوگی، یا یہ اس کا متوہم الوجود ہونا کافی ہے. تو فرماتے ہیں کہ احناف کے نزدیک قدرت ممکنہ کا متوہم الوجود ہونا کافی ہے، نفس الامر میں اس کا متحقق ہونا ضروری نہیں ہے. اس کے برخلاف امام شافعی اور امام ظفر اس کے قائل ہیں کہ اس قدرت کا متحقق الوجود ہونا ضروری ہے، یعنی اس قدر وقت ہو
کہ وہ اس میں ادا کر سکے۔ لہذا امام ظفر امام شافعی کے نزدیک کسی شخص نے کوئی بچہ بالغ ہوا یا کوئی کافر مسلمان ہوا اور اس کو اتنا وقت ملا کہ وہ 4 رکعت پڑھ سکے، یا وقت کا جو بھی فریضہ ہو، 2 رکعت کا یا 3 رکعت کا یا 4 رکعت کا، وہ پڑھ سکے، اتنا وقت اسے مل گیا، تب تو ان کے نزدیک نماز واجب ہوگی۔ اور اگر اتنا وقت نہیں مل پایا تو ان کے نزدیک نماز واجب اس کے اوپر نہیں ہوگی۔ اس کے برخلاف احناف کے نزدیک قدرت ممکنہ کا متوہم الوجود ہونا کافی ہے، اس کا نفس الامر میں حقیقی طور پر اس کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے، متوہم الوجود ہونا کافی ہے۔ لہذا اگر کوئی بچہ بالغ ہو گیا یا کافر مسلمان ہو گیا اور اس نے اتنا وقت پایا کہ وہ تحریمہ کہہ سکے، تو اب ایسی صورت میں اس پر نماز واجب ہو جائے گی۔ اگر وقت دراز ہو جائے تو نماز پڑھ لے گا، اور وقت دراز نہ ہو تو عز کی بنا پر بعد میں اس کی قضا کر لے گا۔ یہ گفتگو صاحب شرح صاحب کتاب فرماتے ہیں وَشَرْطُ كَوْنُهُ مُتَوَہَّمُ الْوُجُودِ، شرط جو قدرت ممکنہ ہے نا، اس قدرت ممکنہ کا متوہم الوجود ہونا یہ شرط ہے، لا كَوْنُهُ متحقق الوجود، اس کا متحقق الوجود ہونا شرط نہیں ہے۔ فإن ذلك لا يسبق الأداء، کیونکہ جو قدرت متحقق الوجود ہوتی ہے وہ ادا سے پہلے نہیں ہوتی ہے، ادا کے ساتھ جو ہوتی ہے وہ قدرت متحقق الوجود ادا کے ساتھ ہوتی ہے، اور مدار تکلیف وہ ہے جو کہ ادا سے پہلے ہو، کیونکہ وہ شرط ہے۔ ولہذا قلنا، اسی وجہ سے ہم نے کہا اذا بلغ الصبی، جب قدرت ممکنہ اور شرط ہے تو اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ بچہ جب بالغ ہو گیا یا کافر مسلمان ہو گیا، فی آخر الوقت، وقت کے آخر میں، تلزمہ الصلاۃ، تو اس پر نماز لازم ہو جائے گی اگر اس نے اتنا وقت پایا کہ وہ تحریمہ کہہ سکے۔ والشرط کونہ متوہم الوجود خلافا لظفر والشافعی، امام ظفر اور امام شافعی کا اس میں اختلاف ہے، انہوں نے اس کو متحقق الوجود مانا ہے۔ لجواز ان یظہر فی الوقت، یہ لجواز یہ دلیل ہے اس کی کہ اس پر آخر وقت میں اگر اسے اتنا وقت ملا کہ وہ تحریمہ کہہ سکے، نہ غسل کر کے یا وضو کر کے، تو اتنا اگر وقت اسے مل گیا ہے تو اس پر نماز لازم ہو جائے گی ہمارے نزدیک۔ کیوں؟ لجواز ان یظہر فی الوقت امتداد، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ وقت میں درازگی ظاہر ہو جائے۔ ممکن کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کا وقوع ہو چکا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس کا وقوع ہو چکا ہے، اور نفس وقوع جو ہے وہ امکان پر دلیل ہوتا ہے، اس لیے وقت کے دراز ہونا خلاف عادت کے طور پر یہ ممکن ہے۔ لہذا وقت دراز ہو جائے تو نماز پڑھ لے، اور وقت دراز نہ ہو تو عجز کی بنا پر بعد میں قضا کرے۔ وہی فرماتے ہیں کیونکہ یہ جائز ہے کہ وقت میں امتداد ظاہر ہو سورج کے ٹھہرنے کی بنا پر، کما کان لسلیمان علیہ السلام، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ایسا ہوا تھا۔ فصار الاصل مشروعا، تو اصل یعنی ادا واجب ہو جائے گی، مشروع ہوگی۔ ووجب النقل، اور چونکہ وقت اگر نہیں مل پایا تو ایسی صورت میں نقل واجب ہو جائے گی فوراً، یعنی عز کی بنا پر فوراً قضا لازم ہو جائے گی۔ للعز فیہ ظاہراً اس کے اندر عز کی وجہ سے نقل یعنی قضا واجب ہو جائے گی۔ کما فی الحلف علی مس سما، یہ اس کو ایک نظیر سے مؤید کر رہے ہیں، ایک نظیر اس کی پیش کر رہے ہیں، جیسے کہ کسی شخص نے قسم کھائی کہ وہ آسمان چھوئے گا، قسم کھائی تو کہہ رہے ہیں کہ قسم منعقد ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آسمان کا چھونا ممکن ہے، تو امکان کے پیش نظر قسم منعقد ہو گئی، اور چونکہ عادتاً آسمان کو چھوا نہیں جاتا ہے، عادتاً وہ عاجز ہے آسمان کو چھونے سے، تو اس عجز حالی کی بنا پر وہ فوراً حانس بھی ہو جائے گا، گویا کہ وہ نہیں چھو سکے گا، تو عجز حالی کی بنا پر فوراً حانس بھی ہو جائے گا۔ بالکل ایسے ہی ہو گیا نا، جیسے کہ ہم نے ابھی مثال دی تھی کہ اگر وقت دراز ہو جائے تو پڑھ لے گا، اور وقت دراز نہ ہو تو پھر قضا لازم ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں کما فی الحلف علی مس السما، جیسے کہ اس قسم میں جو کہ قسم کھائی گئی ہو آسمان کے چھونے پر۔ وہو نذیر من حجم علیہ، یہ جو ہم نے مثال دی کہ فوراً نماز واجب ہو جائے گی اگر اتنا وقت مل گیا کہ اس میں تحریمہ کہہ سکے، اور عز کی بنا پر قضا فوراً لازم ہو جائے گی۔ یہ جو بات ہم نے کہی یہ نظیر ہے اس کی
کہ کوئی شخص سفر کر رہا ہو تو حالت سفر میں اس پر اچانک وہ اٹھا اور اچانک اس نے دیکھا کہ نماز کا وقت جا رہا ہے یا نماز کا وقت آ گیا ہے، تو فوراً اٹھا، تو اب جب نماز کا ارادہ وہ کرے گا تو اللہ کا یہ فرمان اس کی طرف متوجہ ہوگا، کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، کیا ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے ہاتھوں کو دھو، یعنی حکم میں وضو اس کی جانب متوجہ ہو جائے گا فوراً۔ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ سفر میں ہے، کہیں پر پانی تو ہے نہیں، کہیں پر پانی مل نہیں رہا ہے، اور کہیں پر امکان لگ بھی نہیں رہا کہ پانی آس پاس ہو، تو اب ایسی صورت میں وہ پانی کے حاصل کرنے سے عاجز ہے۔ تو اب یہاں پر خطاب اصل یعنی وضو کا جو خطاب اس کی طرف متوجہ ہوا، کس بنا پر؟ امکان کی بنا پر، کہ ممکن ہے کہ پانی اسے میسر ہو جائے، اگرچہ بظاہر پانی نہیں ہے، ممکن تو ہے نا۔ جب ممکن ہے، ممکن کیوں ہے؟ ممکن اس لیے کہ پانی کا نکلنا یہ خلاف عادت کے طور پر بہت سارے لوگوں سے واقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انگشت مبارک سے پانی جاری ہو گیا تھا، جب پانی جاری ہو گیا تو وہاں پر وقوع ہے، تو یہاں امکان تو یہاں پر بھی رہے گا نا۔ جب امکان ہے یہاں پر تو اس امکان کی بنا پر نفس اصل خطاب اصل جو ہے، وضو کا جو خطاب ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہوگا، لیکن عز حالی ہے کہ فوراً مسافر ہے، کہیں پر وقت پانی ہے نہیں اس کے آس پاس کہیں پر، تو اس بنا پر عز حالی کی بنا پر فوراً حکم منتقل ہو جائے گا کس کی جانب؟ تیمم کی جانب، جو کہ فرع ہے۔ بات سمجھائی بچوں؟ تو اصل خطاب اس کی طرف متوجہ ہوا، وضو کا خطاب اس کی طرف متوجہ ہوا، کیوں؟ امکان کی وجہ سے، اور عز حالی کی بنا پر اس کے فرع کی جانب حکم منتقل ہو گیا۔ فرماتے ہیں وَهُوَ نَظِيرُ مَنْ هَجَمَ عَلَيْهِ، یہ نظیر ہے اس شخص کی کہ جس پر نماز کا وقت اچانک آ گیا ہو، وَهُوَ فِي السَّفَر، اس حال میں وہ سفر میں ہے، تو ان خطاب الاصل، تو خطاب اصل یعنی وضو کا خطاب یہ توجہ علیہ، اس کی طرف اس کے اوپر متوجہ ہوگا کہ وہ وضو کرے۔ ثم يتحول الى التراب للعز الحالی، پھر عز حالی کی بنا پر وہ حکم متوجہ پھر جائے گا مٹی کی جانب، یعنی تیمم کرنے کا حکم اس پر فوراً عائد ہوگا۔ تو امکان وجود ماء کی بنا پر اصل وضو کا جو حکم ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، اور عز حالی کی بنا پر ظاہراً وہ عاجز ہے پانی کے حصول سے، تو اس بنا پر فوراً مٹی کی جانب یعنی تیمم کی جانب بھی حکم منتقل ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ تو آج کی گفتگو ہم یہیں پر